ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ اس کا علاج بتا دیجئے۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چاول کھانے کا حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاول کھائے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اور درد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھر عرض کیا کہ اے اللہ میری پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیا کروں؟ کہا چاول کھاؤ، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ اب بھی ختم نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، فلاں حکیم صاحب کے پاس جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم صاحب کے پاس گئے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ اللہ نے 3 دفعہ کہہ دیا تھا، کم نہیں ہوئی بیماری۔ اب یہاں گئے تو وہی چاول کھاؤ۔ خیر آ گئے، چاول کھائے تو ٹھیک ہو گئے۔ اشکال ہو گیا ذہن میں، اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ راز فاش ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ چاول کھاؤ، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، پھر بھی میری بیماری ختم نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے بھی کہا چاول کھاؤ اور بیماری میری ختم ہو گئی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ اگر میں نے کہا تو اس لیے کہا کہ اس کا علاج ہی وہی تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا وہ بھی اس لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق بھی اس کا علاج وہی تھا۔ لیکن جہاں تک بیماری کے ختم ہونے کا سوال ہے وہ تو میرے اختیار میں ہے، میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا چاہا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اگرچہ تم نے چاول کھایا لیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میں نے یہ چاہا کہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے، اس لیے ختم کر دی۔ اب رہا یہ سوال کہ اے اللہ اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟ اس لیے ختم کیا کہ اگر میرے پاس آپ کی درخواست پر میں یوں ہی ختم کیا کروں تو حکیم صاحب کا پیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کا پیٹ بھی تو چلنا ہے، ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے، اس کے لیے یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حد لگا رکھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک چور نے آ کر سوال کیا، چور نہیں ایک تالا بنانے والے نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ایمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اطاعت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، معصیت بھی خدا نے پیدا کی ہے، ساری یہ چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، چور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کی چوری کا کام بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چوروں کو کیوں پیدا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پالنے کے لیے۔ وہ تالا بنانے والا تھا، وہ بزرگ اس کو جانتے تھے، اس لیے کہ اگر چور نہ ہوتے تو کون تالا خریدتا؟ ارے تالا اس لیے تو خریدتے ہیں کہ چور موجود ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، اس لیے سب لوگ تالے لیتے ہیں، دکانوں پر بھی مکانوں پر بھی۔ اگر چور نہ ہوتے تو ساری دنیا کھلی ہوتی، 24 گھنٹے کھلی ہوتی، کون بند کرنے کی مصیبت کرتا، یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن چوروں کا خطرہ ہونے کی وجہ سے لوگ بند کرتے ہیں، دکانوں کو تالے لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پالنے کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو ان اسباب، ذرائع اور وسائل کے اندر گھیر رکھا ہے، اللہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دعوت اسلام ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات اور واقعات۔